پھر اس کے بعد ایک ہے اب سہم سادات. سہم امام کی تو آپ نے اتنی تفصیل سنی کہ وکیل کون سے ہوتے ہیں اور کیا اختیارات ہوتے ہیں اور کتنی رسید لینا ضروری ہے اور اسی کو دینا ضروری ہے, کسی اور وکیل کو بھی دے سکتے ہیں. یہ سہم امام کا پارٹ تھا. اب سہم سادات ہے. سہم سادات میں ایک گروہ مجتہدین تو وہ جو کہتا ہے کہ سہم سادات بھی مجتہد ہی یا اس کے وکیل ہی کو دو, تو وہ بھی اس میں سے نکل گئے, جیسے رہبر معظم ہے یا مثلا امام خمینی وغیرہ ہے. لیکن آقا سیستانی ہوں یا آیت اللہ کوئی ہوں یا کچھ مراجع اور بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کچھ شرائط کا خیال کرنا پڑے گا سہم سادات کے سلسلے میں. کچھ شرطیں ان کا خیال کر کے آپ دے سکتی. وہ شرطیں کیا ہیں؟ اس میں پہلی ایک تو شرط یہ ہے کہ جسے بھی آپ سہم سادات دیں اس کا سید ہونا کنفرم ہونا چاہیے. سید ہونا بالکل کنفرم. اچھا, اب سید کی پہچان کیا ہے؟ تو سید اسے کہتے ہیں جو باپ کی طرف سے سید ہو. یعنی باپ اگر غیر سید ہے اور ماں اس کی سیدانی ہے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر سے ماں کی طرف سے سیادت جو اس کے اندر آ رہی ہے تو یہ احترام کا اور اس کا مستحق تو ہے, لیکن اس کو سہم سعادت نہیں دیا جا سکتا. ماں کی طرف سے, باپ کی طرف سے سید ہونا چاہیے اس کو. یعنی اس کا باپ سید ہو, چاہے خواہ ماں غیر سادات میں سے ہو, سیدانی نہ ہو, لیکن اگر باپ سید ہے اور یہ مستحق ہے یہ شخص تو اس کے باپ کی طرف سے سید ہونا چاہیے. ماں کی طرف سے اگرچہ یہ عزت و احترام کا مستحق ہے, لیکن کیونکہ اس کا نسل باپ سے چلتی ہے اور باپ اگر غیر سید ہے تو یہ اس کی اولاد بھی غیر سید ہی شمار ہوگی. چاہے ماں کی طرف سے یہ سید ہو, لیکن نسل کیونکہ باپ سے چلتی ہے اور سیادت وہاں سے منتقل ہوتی ہے تو اس لحاظ سے اس کو یہ احترام کا مستحق ہونے کے باوجود بھی اس کو سہم سعادت نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, دیگر اموال سے اس کی مدد کی جائے گی, ایسا نہیں کہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو کچھ نہ دیا جائے اور ایک ظالمانہ سلوک گویا سے کیا جائے. مقصد کہنے کا کہ سہم سعادت صرف نہیں دیا جا سکتا, باقی دیگر اموال ہیں. اچھا, اب آپ کو اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ سید ہے, یقین یا اطمینان. اگر آپ کو یقین اور اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو سہم سعادت نہیں دے سکتے. ایک بار خود میں دھوکہ کھا چکا ہوں, یعنی کنفرم تھا مجھے بالکل کہ فلاں شخص صاحب سید ہے, اور جب انہوں نے پیسے لے لیے اور کچھ عرصے بعد مجھے انہوں نے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو سید نہیں, تو وہ گویا ظاہر ہے وہ بھی غریب تھے, پیسے لے کے استعمال کر چکے تھے. تو وہ پھر میں نے بڑی مشکل سے خود ہی اپنے ذاتی پیسے سے ادا کر کے وہ خمس جو ادا کیا کہ بہرحال غلطی میری تھی کہ مجھے یعنی صحیح طور پر, یعنی اگرچہ میں نے اس وقت اطمینان کیا تھا لیکن اگر بعد میں بھی پتہ چلے کہ وہ غلطی ہو گئی تھی آپ سے اطمینان کے باوجود بھی تو آپ کے ذمے وہ رہ جاتا ہے. حل ہاں, وہ دوبارہ اماؤنٹ ادا کرنی پڑے گی, یا تو اس سے واپس لیں کہ بھائی آپ کو غلطی سے چلا گیا, آپ مجھے واپس کر دیں, آپ تو سید ہی نہیں ہیں. لیکن وہ اگر کہے کہ نہیں بھائی میں تو کر کے استعمال کر چکا ہوں, مجھے کیا پتا آپ نے مجھے کیوں سمجھ کے دیا تھا وغیرہ کوئی بھی اس قسم کی بات, تو اس کا ذمہ ادا نہیں ہوگا اور اس کو دوبارہ نکالنا پڑے گا. وہ غلطی آپ کی تھی, یا تو آپ مجتہد کے وکیل تک پہنچا دیتے تو پھر آپ کا مسئلہ سالو تھا, وہ وہاں سے غلطی ہو جاتی تو آپ ذمہ دار نہیں تھے. لیکن کیونکہ آپ نے یہ اپنی ذمہ داری اپنے ناتواں کاندھوں کے اوپر اٹھا لی تھی جسے میں نے اٹھائی تھی, تو پھر آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا یہ والی چیز. اچھا, اب اطمینان اگر نہیں ہو رہا ہے آپ کو تو پھر آپ نہیں دے سکتے. اچھا, اب یہ غلطی, اچھا لوگ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ علماء سے بڑے بدگمان ہوتے ہیں. ہم ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہم سید ہیں, اور ان کے سامنے ہم نے تقاضا کیا اور انہوں نے ہمیں جو ہے نا دیا ہی نہیں سہم سعادت, بلکہ اسی سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے فلاں بھائی نے خود لے جا کے یا فلاں رشتہ دار نے ان کو قوم سے لے جا کر دیا ہے لیکن انہوں نے ہمیں نہیں دیا. وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں, اطمینان ہر شخص کا ایک ذاتی ایک وہ ہوتا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ مجتہد کا کوئی وکیل ہے اس کو پیسے کے اوپر جو ہے نا وہ عام طور پر لوگ بدگمانی کا شکار بہت زیادہ ہوتے ہیں. کتنے علماء ہیں باقاعدہ ان کے پاس آنا جانا رہتا ہے, خود ہمارے مولانا غلام علی وزیری صاحب وہ کہتے ہیں کہ لوگ آ کر ہم پہ ناراض ہوتے ہیں, ہمیں اطمینان ہو ہی نا, ہم پہلی دفعہ اس آدمی کو دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی آ کے کہہ رہا ہے کسی دوسرے علاقے کا آ کر کہ میں سید ہوں, میری امداد کریں, میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں, ہمیں اطمینان ہی نہیں ہو رہا کہ سید ہے یا نہیں.
بعض اوقات کوئی پرانے بوسیدہ کاغذ پہ پتہ نہیں کس کس سے لکھوا کے لے آتے ہیں، اس آدمی کا، عالم کا بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ جن سے وہ لکھوا کے لے کر آیا ہے یہ افراد کون ہے. تو اچھا سہم سادات مستحق سادات کا حق ہے، تو اگر ہم وہ اس میں احتیاط نہ کریں تو وہ کیا ہوگا کہ کسی اصل مستحق کا حق مار کے اس مشکوک آدمی کو چلا جائے گا مثلا. اور اس طرح کے بہت افراد ایسے ہیں کہ جو وہ اس طرح کی چیزیں جنہوں نے پلاسٹک کوٹنگ کرائی ہوئی ہوتی ہیں، آپ دیکھیں ان کی سب سے بڑی پہچان یہی ہوتی ہے کہ انہوں نے پلاسٹک، کیونکہ وہ کافی عرصے تک اس لکھے ہوئے کو چلانا ہوتا ہے ان کو، جگہ جگہ 20 جگہ سے وہ اس طرح سے پیسہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے پاس اتنے زیادہ اس طرح کے کرپشن کے کیسز بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، اتنا زیادہ وہ میری طرح، جیسے میں نے کہا کہ دودھ کا جلا پہ چھاچھ پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو جو کسی مالی ڈر اس طرح سے پہنچ چکی ہو تو وہ بھی سوچے گا کہ بھائی میں احتیاط کروں ورنہ اپنی جیب سے مجھے پے کرنے پڑ جائیں گے، تو وہ اس کو بہتر سمجھتا ہے کہ اس کو انکار کر دے. تو وہ اس کے پیچھے یہ والی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ معاشرے کے اندر دھوکہ بازی اتنی زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے. تو اچھا اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی واقعتاً صحیح مستحق کے پاس بھی خمس پہنچنے سے رہ جاتا ہے، لیکن وہ کیا کرے، مجبوری ہوتی ہے. انسان کے دل کو اطمینان آنا، ہر شخص کا اطمینان کا کیفیت الگ ہوتی ہے، کچھ کو جلدی اطمینان آ جاتا ہے، کچھ کو نہیں آتا ہے، اور ہر شخص اپنے اطمینان کا پابند ہے. تو بہرحال سید ہونا اس لحاظ سے یہ اطمینان ہونا چاہیے، اطمینان نہیں ہے تو اسے نہیں دے سکتے. اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے، سید کی پہچان تو یہ ہو گئی. اس کے بعد یہاں ایک بات اس میں اور ہے کہ سید کیسے پتہ چلے گا. یا تو اپنے علاقے میں سید مشہور ہو، اپنے علاقے میں اس کو سید مشہور ہونا چاہیے. اگر اس کے سید ہونے کا اطمینان ہو رہا ہے آپ کو تو پھر اس کو دے سکتے ہیں، کیونکہ اپنے علاقے میں سید صاحب کے طور پر مشہور ہے. ظاہر ہے اور کہاں سے لوگ جو ہے نا، کوئی اس کا ڈی این اے ٹیسٹنگ تو نہیں ہوتی سید کی کہ وہ جا کے پتہ چلائیں کہ سید ہے یا نہیں ہے. تو شہرت اس کے اندر ایک چیز شہرت کی بھی ہوتی، یعنی اس کو اس لحاظ سے اطمینان ہونا چاہیے، سید کے طور پر مشہور ہونا چاہیے. یا مثلا 2 عادل گواہ کہتے ہیں کہ یہ سید ہے. مثلا آپ کسی 2 فرد کو آپ عادل سمجھتی ہیں، ان کی وہ لے آیا آپ کے پاس گواہی کہ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں یہ سید. بس آپ کو اطمینان، عام طور پر عادل کی گواہوں سے اطمینان بھی ہو جاتا ہے. اچھا عادل جب 2 گواہی دے دے تو خواہ آپ کو اطمینان ہو یا نہ ہو آپ ان کی بات مان لیں. ایک فائدہ یہ، یعنی عادل کی گواہی کے بعد اطمینان کا مسئلہ نہیں ہوتا، جب بس وہی چاہے آپ کو اطمینان نہیں بھی ہو تو بھی آپ دے سکتی ہیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو خود اس کے سید ہونے کا یقین. مثلا آپ کے دور دراز کے خاندان والا وہ شخص ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں سید تو ہے، آپ کو خود ہی اطمینان ہے تو آپ دے دیجئے اس کو، بشرطہ اور شرطیں بھی پائی جائیں. یا اس علاقے میں سید مشہور ہو یا 2 عادل گواہ کہتے ہیں. اس طرح سے سید ہونے کا اطمینان ہوتا ہے. بس وہ جس کا مطلب ہے آپ کو اطمینان نہیں یہ نہیں، اب یہ ہر ایک کا دیکھا جائے گا. عام طور پر دیکھیں جو جعلی ٹائپ کے سید ہوتے ہیں ان کا عام طور پر پتہ چل جاتا ہے. اور اگر آپ کو پھر بھی مشکوک ہو رہے ہیں کہ بھئی آج کل تو بہت سارے غیر یعنی اوریجنل سید نہیں ہوتے ہیں اور بہت سے جعلی سید بھی آ گئے ہیں، اور کوئی شخص اس طرح سے مانگنے آ رہا تو آپ احتیاط کریں، آپ نہیں دیں سہم سادات اس کو. یعنی واجب تو نہیں، کسی آپ اور بھی تو مال سے مدد کر سکتی ہیں. صدقے کے اندر دیکھیے یہ والی چیز نہیں ہے. صدقے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ چاہے وہ مستحق ہو یا مستحق نہ ہو صدقہ دے سکتی ہیں، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو بلا دور ہو جائے گی. اچھا آپ میری طرف متوجہ رہیں، آپ نے ڈسکشن شروع کر دیا. تو صدقہ آپ کسی اور مال سے مدد کر دیں، چیریٹی کی نیت سے مدد کر دیں، خیرات کی نیت سے مدد کر دیں، کوئی اور مال اپنا دے دیں. واجب والی چیز اطمینان بخش ہونی چاہیے تو آپ اس کو دے سکتی ہیں ورنہ نہیں دے سکتی. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو شیعہ اثنا شری ہونا چاہیے. بہت سارے افراد کو ہم نے دیکھا ہے کہ فطرے میں بھی خمس کے اندر بھی وہ سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان وغیرہ کو خمس بھجوا رہے ہوتے ہیں. اثنا اشری ہونا ضروری ہے، اثنا اشری ہونا. اگر اثنا اشری نہیں ہے تو سہم سادات میں اس کا اثنا اشری ہونا ضروری ہے. یعنی کوئی غیر شیعہ خواہ وہ سید ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کو سہم سادات نہیں دیا جا سکتا. غیر سادات سید خواہ یعنی سید کے لیے ضروری کہ وہ اثنا اشری ہو.
اگر وہ سید ہے لیکن اسنا شرعی نہیں، اس کو نہیں دے سکتے. عام طور پہ لوگ یہ والی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. یا مثلا بہت سارے افراد گھر کی جو میڈس اور ماسیاں یا اس طرح کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس پیسے وہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں، اس طرح سے کرنے کی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جب تک کہ ان کا سید اسنا شرعی ہونا پتہ نہ چل جائے. پھر اگلی شرط یہ ہے، چوتھی شرط، کہ اس جس کو دیا جائے اس کو فقیر شرعی ہونا چاہیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے فقیر شرعی اور ایک ہوتا ہے فقیر عرفی. فقیر عرفی تو وہ ہے جو روڈوں وغیرہ کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں اور مانگتے پھر رہے ہیں، یہ عرفی فقیر ہیں، عام طور پہ لوگ ان کو فقیر کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے فقیر شرعی. فقیر شرعی وہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ کھا رہا ہے، کما رہا ہے، گھر میں رہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس گاڑی بھی ہو سکتا ہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بظاہر اچھا نظر آئے، لیکن اس کے ذاتی جائز اور اخراجات جو ہیں وہ اس کی آمدنی سے زائد ہیں. کیونکہ بعض اوقات دیکھیے کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یعنی وہ اس کا اپنا خرچہ اور اس کے جو ڈیپینڈنٹس ہیں ان کا نان و نفع ملا کر، ابھی آ رہی ہیں چیزیں ساری، کہ جو اپنا اور اپنے وہ ڈیپینڈنٹ جو کہ اس کے زیر نگرانی زیر کفالت ہیں، ان سب کا خرچہ وہ پورا نہیں کر پا رہا. یعنی اس کی ہو سکتا ہے کہ اس کی آمدنی، دو افراد میں آپ کے سامنے رکھوں، مثلا ایک آدمی ہے اس کی تنخواہ مثلا 50,000 روپے، دیکھا جائے تو یہاں کے ایک عام مڈل کلاس گھرانوں کے اعتبار سے 50,000 اچھا ایک شمار ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ وہ اس میں دو افراد ہیں. ایک سمجھے کہ پہلا فرد یہ کہ اس کی اتنی آمدنی ہے لیکن 8-10 گھر کے افراد ہیں. اچھا اب ان 8-10 جو گھر کے افراد ہیں ان میں ان سب کا کھانا، اتنی بڑی اس کی مثلا فیملی ہے، گھر کا کرایہ بھی دیتا ہے، وہ کچن کا خرچہ بھی چلتا ہے، دوائیں اور علاج بھی اسی کے اندر ہوتا ہے، یوٹیلیٹی بلز بھی اسی کے اندر اسے پے کرنے پڑتے ہیں، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں بھی دینی پڑتی ہیں. تو اب اس کا مثلا خرچہ ہو رہا ہے 60,000 اور آمدنی ہو رہی ہے 50,000. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی دکھاؤ تمہاری آمدنی کتنی ہو، دکھا دے گا آپ کو واچرز لا کے اپنے سیلری کی 50,000 ہے، لیکن اس کا خرچہ مثلا 60,000 بن رہا ہے اور ہر مہینے اس کو 5-10 ہزار ادھر ادھر سے لینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اب یہ شخص فقیر شرعی کہلائے گا. یعنی اس کے اندر کوئی وہ نہ کرے کہ زبردستی اپنے غیر ضروری اس نے خرچے بڑھائے ہوئے ہیں اور وہ اسراف کر رہا ہے اور اللہ تللے کر رہا ہے اور مثلا فلمیں دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور اپنا خرچہ اس طرح سے نہ، وہ جائز خرچہ، یعنی ایک تو ہوتا ہے ناجائز خرچہ اور ایک ہوتا ہے جائز خرچہ، آرام سے جو وہ جس میں اپنے گھر کا جو وہ گزارا کر سکتا ہے اس سے، یعنی پورا کھینچتان کے بعد بھی کچھ پیسے اس کو لینے پڑ جاتے ہیں، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے، تو اتنی اماؤنٹ اس کو دی جا سکتی. اچھا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے، مثلا وہ شوہر و بیوی دونوں رہتے ہیں، مثلا اولاد نہیں ہے یا ابھی اتنے زیادہ اس کے وہ نہیں ہے، 25,000 سیلری ملتی ہے اور 20,000 میں گزارا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں دیا جا سکتا. یعنی 50,000 والے کو دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی فیملی بڑی ہے، ڈیپینڈنٹ کا خرچہ زیادہ ہے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات آ گئے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کو زیادہ سیلری ہونے کے باوجود بھی کیونکہ اس کی آمدنی اس کے اخراجات سے کم ہے، خرچے زیادہ ہو رہے ہیں اس کے، جائز اخراجات اسراف وغیرہ نہیں، اس کو دیا جا سکتا ہے. اور جس کی آمدنی اس سے آدھی بھی نہیں ہے لیکن اس کے خرچے بھی اتنے نہیں ہیں، اس کے ڈیپینڈنٹس کی تعداد بھی اتنی نہیں ہے، وہ جس علاقے کے اندر رہتا ہے مثلا وہاں پر بھی یہ والا یعنی اتنے زیادہ اس کو خرچوں وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے اور اس کا اس میں گزارا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں دیا جا سکتا مثلا. تو یہ اس میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے عام طور پر. اچھا اب فقیر عرفی اور فقیر شرعی میں فرق آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ فقیر عرفی جو یہ عام روڈوں پہ جو مانگتے پھر رہے ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ تو بڑے مالدار بھی ہوتے ہیں، یعنی اس لحاظ سے آپ دیکھیں ایک ایک دن کے اندر، یعنی کسی جگہ اخبار میں پڑھ رہا تھا کسی فقیر وغیرہ کا انٹرویو کہ وہ آرام سے 40 سے 45 یا 50,000 روپے مہینہ کما لیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بہرحال اور اس طرح سے ان کی اتنی تعداد فقیر جو ہے نا وہ اولاد کے لحاظ سے بھی بڑھاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہر شخص اتنا اتنا کما کے لے کر آئے گا. تو جو فقیر شرعی ہوتا ہے جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. اگلی شرط یہ ہے
کہ وہ آپ کا واجب النفقہ نہ ہو سید. مثلا شوہر ہے وہ اپنی اس کا نان و نفقہ اس کی بیوی کا اس کے شوہر کے اوپر واجب ہے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے خمس تو نکالنا ہی ہے, بیوی میری سیدانی ہے, سہم سادات سے میں اس کو دے دیتا ہوں. نہیں, یہ نہیں کر سکتے, آپ کا واجب النفقہ نہیں ہونا چاہیے. آدمی سوچے کہ مثلا میں خمس تو نکال رہا ہوں, اس سے اپنے سید بچوں کی فیسیں پے کر دیتا ہوں. نہیں, یہ نہیں کر سکتا. بچے آپ کی اس کے اندر ہیں, آپ کے واجب النفقہ ہیں. اچھا, اب یا مثلا کوئی کہے کہ بیوی کی بیماری پر میں خمس خرچ کر دوں سیدانی پر. نہیں, یہ نہیں کر سکتا. کوئی جن کے ماں باپ یعنی والدین کا بھی نان و نفقہ واجب ہوتا ہے, تو وہ کوئی سوچے کہ میں اپنا والدین اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, ان کا نان و نفقہ وہ دیتا ہے, تو ان کو میں سہم سادات دے دوں, ایسا نہیں کر سکتا. ہاں, البتہ ایک صورت ہے جس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, کہ جب ایسے اخراجات جو ان افراد کے اوپر آ جائیں جو آپ کی واجب ذمہ داریوں میں سے نہ ہوں, اس سلسلے میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے. ویسے جملہ اتنا کافی ہے, لیکن اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا. اس کو چھوڑ دیجیے تاکہ بات مکمل ہے. جن کی سمجھ میں آ گیا, نہیں سمجھ میں آیا تو جاننے کی ضرورت نہیں. تو اچھا, پھر اگلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ 1 سال کے اخراجات سے زیادہ نہیں دے سکتے. بہت سے لوگ غلطی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مثلا اچھی بڑی اماؤنٹ انہوں نے نکالی, مثلا 20 لاکھ روپے خمس نکال دیا کسی نے, کہا کہ ہمارے فلاں فلاں غریب میں پورا خمس اس کو دے دیا کہ بھائی ان میں شرطیں پائی جاتی ہیں. نہیں, 1 سال کے ویسے ابھی تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا میں نے کہ مثلا ہو سکتا ہے کہ ہر مہینے 5,000 اس کو کم پڑ جاتے ہوں, قرضے ورضے لینے کی ضرورت پیش آتی ہے, تو 5,000 فی مہینہ مثلا, تو 1 سال کے 60,000 ہو گئے. تو اتنی اماؤنٹ اس کو دی جا سکتی. یہ نہیں کہ مثلا آپ نے زیادہ نکال دی تو سارا اس کو لے جا کے دے دی. نہیں, جتنا ڈیفیسٹ اس کا آ رہا ہے اور سالانہ جتنا ڈیفیسٹ بنتا ہے جس کے لیے اسے قرضے مانگنے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے, فقط اتنا دیا جا سکتا ہے. وہ بھی 1 سال کے اخراجات سے زیادہ نہیں دے سکتے. مثلا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہر سال ہی ضرورت رہے گی اس کو, تو ایسا کرتے ہیں 5 سال کا 1 سال دے دیتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں کر سکتے. 1 سال سے زیادہ کا جو ڈفرینس آ رہا ہے اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا اس کو. اچھا, اب ہاں, البتہ یہ ضرور ہے اس کے اندر کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی آپ نے ٹھیک ہے اندازہ کر کے 20,000 25,000 جتنا بھی ڈیفیسٹ آتا ہے سال کے اعتبار سے کیلکولیٹ کر کے اس کو دے دیا. اچانک سے اس کے پاس کوئی ناگہانی خرچہ آ گیا, ایک دم سے بیماری آ گئی, ایک دم سے آپریشن آ گیا, ایک دم سے بچی کی شادی آ گئی, ایک دم سے یوٹیلیٹی بل بہت زیادہ آ گیا اور بجلی کاٹ کے جا رہے ہیں, اور وہ آ کر آپ سے مانگ رہا ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی سال بھر کا دے دو جی, اب کہاں تم دوبارہ مانگنے آ گئے. نہیں, یہ جو ناگہانی خرچے اس کے اوپر آ گئے ہیں اس کے لحاظ سے یہ پھر مستحق جو ہے اس لحاظ سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے پاس جو اماؤنٹ آیا ہے وہ اس اماؤنٹ کو خرچ کر لے سہم سادات میں جو سال بھر کے ڈفرینس کے برابر اس کو ملا ہے, اور اس کے بعد جب وہ دیا سال بھر کے اعتبار سے تھا, لیکن وہ پتہ چلا کہ 3-4 مہینے کے اندر ہی وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئے, تو اس کو پھر مزید دیا جا سکتا ہے. اگر کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال پیش آ گئی کہ اس کو مزید کی ضرورت پیش آ گئی ہے, تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس آپ کو دے دیا تو 1 سال کا اسی میں گزارا آپ کو کرنا چاہیے تھا. نہیں, اس کے ساتھ یہ مسئلے پیش آ گئے, وہاں اس نے پیسے خرچ ہو گئے اس کے, اب یہ پھر مستحق ہو گیا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے 1 سال کا. اچھا, اب اگلا پھر اس میں 7واں صورتحال یہ بنتی ہے, 7ویں شرط یہ بے نمازی نہیں ہونا چاہیے اس سید کو. ایک تو اس شرط کو بیان کرتے ہوئے بھی آدمی یعنی اس کو رونا آ جائے کہ سید ہو کر آل رسول ہو کر بے نمازی ہے, بے نمازی نہ ہو. اچھا, خواہ کھلا بے نمازی ہو, خواہ چھپ, آپ کو علم ہے, آپ کا رشتہ دار ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا ہے, تو چاہے وہ کھلا اس کا اظہار نہیں کرتا ہے, لیکن آپ کو پتا چل گیا کہ بے نمازی, اس کو سہم سادات نہیں دے سکتے. ایسے افراد کو باقاعدہ بتانا چاہیے کہ دیکھو یعنی تم سادات میں سے ہو, تمہارا یہ حق تھا اور تمہیں حق تمہارا تم تک نہیں پہنچ رہا کہ تم نے اپنی ایک کمی کی وجہ سے, اتنے بڑے گناہ کی وجہ سے اپنے حق کو ختم کر دیا.
تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے علماء اس طریقے سے ان کو سمجھاتے بھی ہیں، تو لوگوں کو بھی یعنی اس لحاظ سے بتانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ تم نے خود سے اس سہولت کو اپنے لیے ختم کیا. بے نمازی نہیں ہونا چاہیے، اور 8ویں شرط یہ ہے کہ اسے شرابی نہیں ہونا چاہیے. شرابی، کیونکہ سہم سادات جائے گا صرف سید کو، یہاں پہ بھی اسی کی شرط بیان ہو رہی ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے، تم سید ہو کے تم شراب پی رہے ہو. ایسے شخص کو بھی، اچھا یہ خواہ کھلم کھلا شراب پیے خواہ چھپ کر شراب پیے، آپ کے علم میں اگر آ گیا کہ یہ شراب پیتا ہے، اس کو سہم سادات نہیں دے سکتے. البتہ کھوج لگانا واجب نہیں ہے آپ پر کہ آپ کوئی سادات آیا تو آپ اس کے رشتے داروں سے پوچھتے پھریں شراب وغیرہ تو نہیں پیتا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ زبردستی ان کے دماغ میں ایک چیز ڈالی جا رہی ہے کہ ہر آدمی مشکوک ہو جائے کہ اچھا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں شراب کے لیے اس کی بات مشہور ہوئی ہے. تو اور لوگ بلا نہیں، آپ کو یہ چیز پوچھنی نہیں، آپ کے خود علم میں ہو کہ چھپ کر شراب پیتا ہے یا کسی اور ذریعے سے آپ تک اطلاع پہنچ جائے تو اس کو سہم سادات نہیں دے سکتے. لیکن اس کی تحقیق لوگوں سے کرتے پھرنا ضروری نہیں ہے کہ شرابی ہے یا نہیں. پھر اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے، 9ویں شرط، کہ اس کو فاجر نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے ایک ہوتا ہے فاسق، فاسق گناہگار ہوتا ہے لیکن اپنے گناہ کو دوسروں کو بتاتا نہیں، چھپاتا ہے، شرماتا ہے، وہ فاسق ہے. فاجر نہیں ہونا چاہیے. فاجر وہ ہے کہ جو اپنے گناہ کو علل اعلان ظاہر کرے. علل اعلان، مثلا اگر کوئی شخص داڑھی کو مونتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی ایک تھوڑا سا ایک فقہی ایک بحث ہے لیکن میں اس کو نظر انداز کر رہا ہوں. داڑھی مونڈ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے داڑھی مونڈنا تقریباً سارے مجتہدین کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے داڑھی مونڈنا. اب وہ خود ہی اس نے داڑھی مونڈ کر علل اعلان، سوائے اس کے کوئی عقلی، طبی یا شرعی مجبوری نہ ہو. مثلا طبی مجبوری بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جناب خارش کا کوئی مرض ہے، ویسے میں نے آج تک کوئی دیکھا نہیں ہے لیکن لوگ عام طور پہ کہتے ہیں، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے کہ جس میں داڑھی رکھنے سے اس کو مثلا پسینہ آتا ہے، وہاں پہ کوئی اور فنگل انفیکشن ہونے لگتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کا کوئی مرض اس کو لاحق ہو جاتا ہے. چلے بالفرض کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، اگر اس کی شرعی مجبوری کی وجہ سے داڑھی مونڈ رہا ہے تو اسے دے سکتے. کوئی طبی مجبوری کی وجہ سے داڑھی مونڈ رہا ہے اسے دے سکتے. کوئی اور ایسی مجبوری ہے کہ بہت اس کا بہت زیادہ معاشرے کے اندر کوئی تقیے کے اندر ہے، مثلا داڑھی نہیں رکھ سکتا، کوئی بھی ایسی وجوہات کہ جس کے پاس کوئی عذر موجود ہو. اگر عذر موجود ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ تر کیسز میں ایسا نہیں ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی بس فیشن کے طور پر داڑھی کو مونڈ رہا ہے اور نہیں وہ اس نے رکھا تو اس کو بھی نہیں دیا جا سکتا. کھلا گناہ اپنے ظاہر کر رہا ہے. اسی طرح سے کوئی عورت اگر بے پردہ ہے، بے پردہ عورت کو بھی سہم سادات نہیں دیا جا سکتا. تو اس کو بھی کیونکہ اس نے اپنے گناہ کو خود ہی علل اعلان ظاہر کر دیا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی ضرورت ہے. اچھا ہو سکتا ہے اس میں کوئی عورت آپ کو یہ آ جائے کہ بھائی آج کل وائٹامن ڈی وغیرہ کی بڑی کمی ہو جاتی ہے اور سن لائٹ وغیرہ نہیں پڑتی ہے، اور کوئی نہ کوئی عذر لے آئیں کہ میں اس وجہ سے پردہ نہیں کرتی ہوں. کوئی بات نہیں، اب اس کے انجیکشن آتے ہیں اور دوائیں آتی ہیں، اس سے اپنی کمی کو پورا کر لیجیے. اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کے بال اور وہی کھلنے ضروری ہیں، آپ اسکارف پہنیں اور پورے دن دھوپ پہ کھڑی رہ کے جب وائٹامن ڈی لیتی رہیں، تو ان کو یہ چیزیں بھی بتائی جا سکتی ہیں. تو اس طرح کے لوگوں نے بہت سے عذر ایجاد کر لی کہ بھائی ہمارے پاس تو طبی عذر ہے، ہم نے وائٹامن ڈی کروایا تھا، لیولز کم آئے تھے، ڈاکٹر نے بھی کہا کہ حجاب کرنے سے یہ مسائل ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اتارا ہوا. نہیں، یہ نہیں چلے گا. اچھا اب اس کو بھی فاجر کی اس کے اندر زمرے میں آ جائے گی. اس کو کھلا گناہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، فاجر جس کو کہا جاتا ہے. 10ویں شرط یہ ہے کہ وہ سید اس خمس کو حرام کاموں میں خرچ نہ کرے. مثلا خود آپ سے کوئی مثلا کہہ رہا ہو کہ بھائی اب یہ میں تو بہت ہو گیا ہوں، جا کے جیسے مجھے پیسے ملیں گے مثلا میں ہیروئن خرید کے پیوں گا. اب یہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حرام میں خرچ کرنے کے لیے جا رہا ہے. بہت سے لوگوں نے خمس کو پیسوں سے کرکٹ میچ تک کروائیں. تو اس قسم کے افراد جو ہیں ان کو اس میں شمار نہیں ہوتا. تو جو بھی سید ہو وہ خمس کو اگر کسی گناہ کے کاموں میں استعمال کرے گا تو اسے خمس نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اسے خمس دینے سے گناہ کرنے میں مدد ملتی ہو تو بھی علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے، چاہے وہ اسے گناہ میں استعمال نہ بھی کرے. گناہ میں مدد مل رہی ہے اس کو،
اس کے اندر طاقت آ رہی ہے، اس کے بعد مثلا جا رہا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے، وہ اس خمس کو استعمال کر کے وغیرہ. تو بہرحال چاہے وہ ایک تو یہ کہ خمس کو گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کرے، بلکہ اسے گناہ میں مدد مل رہی ہو تو بھی احتیاط واجب ہے کہ اسے خمس نہ دیا جائے، خواہ وہ گناہ کے کام میں استعمال نہ بھی کرے اس کو، لیکن اسے مدد بھی ملنی نہیں چاہیے. اور اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ 11ویں شرط کے خمس ملنے سے اسے کسی حرام کام میں مدد نہ ملے. مثلا پتا ہے کہ بہت سارے میں نے کیس اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے کہ لوگ قرضے لے رہے ہوتے ہیں شادی بیاہ کے اخراجات کے لیے اور خمس لے رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسی مہندیوں کے پروگرام جو گانے بجانے کے میں انہوں نے خرچ کیے ہوں اس پیسے کو، اور آپ کو پتا ہے کہ خمس ملنے سے یہ اس حرام کام میں مدد ملے گی. ورائٹی پروگرام کرائے گا، مثلا وہ خود کہہ بھی رہے ہیں کہ بس یہ دیکھیں یہ سب چیزیں ہونی ضروری ہیں اور میں اس کام کے لیے مجھے کچھ رقم چاہیے اور کہیں سے کوئی خمس وغیرہ مل جائے. نہیں، حرام کام میں مدد نہیں ملنی چاہیے، ایسے کو نہیں دیا جا سکتا خمس. یعنی مستحق خمس کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے کہ اسے ایک بھی گناہ نہ کرے اور ایک بھی واجب اس سے ترک نہ ہو، لیکن ان کو ان تمام چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا، اس کے باوجود ان شرائط کی پابندی کرنا پڑے گی. خاص طور پر اس میں آخری 5 شرطیں علماء وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ان کی پابندی بھی ضروری ہے. یعنی یہ جو 11 شرطیں ہیں، یعنی آپ کو توضیح المسائل میں بھی ملے گا کہ مستحق خمس کے لیے عادل ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ وہ تمام واجبات پورا کرتا ہو اور تمام حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، لیکن ان 11 شرطوں کی پابندی اس کو کرنا ضروری ہے. یہ اگر آپ کے خیال میں یہ شرطیں اس کے اندر پوری ہو رہی ہیں تو پھر آپ اس کو خمس دے سکتی ہیں. یہ شرطیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، خمس نہیں دے سکتی، یا شک ہو رہا ہے آپ کو، تو بھی اس سلسلے میں آپ احتیاط کر لیں، اور جب تک اطمینان نہ ہو تمام شرائط پر تب تک اس کو خمس نہ دیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.